اسرائیل کی جنگی کابینہ کے ایک اہم رکن نے اتوار کے روز وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کی حکومت سے استعفیٰ دے دیا ہے، جس کے بعد غزہ میں جاری جنگ کے دوران اسرائیلی رہنما پر داخلی دباؤ بڑھ گیا ہے۔ اسرائیل کے سابق جنرل اور وزیر دفاع بینی گانٹز نے غزہ کے لیے جنگ کے بعد کے منصوبے کو نیتن یاہو کی جانب سے منظور کرانے میں ناکامی کے بعد ہنگامی طور پر ادارے سے استعفیٰ دینے کا اعلان کیا تھا۔ ان کی جانب سے حکومت کا تختہ الٹنے کی توقع نہیں ہے، جو مذہبی اور انتہائی قوم پرست جماعتوں پر مشتعل اتحاد ہے، لیکن حماس کے خلاف جنگ کے 8 ماہ بعد نیتن یاہو کے لیے یہ پہلا سیاسی دھکا ہے۔ استعفے سے قبل میڈیا بیان میں ان کا کہنا تھا کہ نیتن یاہو ہمیں حقیقی فتح کی طرف بڑھنے سے روک رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم آج بھاری دل کے ساتھ حکومت چھوڑ رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے چند منٹ کے اندر جواب دیتے ہوئے کہا کہ بینی، یہ لڑائی چھوڑنے کا وقت نہیں ہے، یہ فوج میں شامل ہونے کا وقت ہے۔ ہفتے کے روز اسرائیلی فوج نے غزہ سے 4 قیدیوں کو بازیاب کرایا تھا۔ اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام نے غزہ کے سمندر میں قائم کی گئی عارضی امریکی بندرگاہ کے ذریعے امداد کی فراہمی معطل کر دی ہے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کی ڈائریکٹر سنڈی میک کوئن کی جانب سے امدادی سرگرمیاں معطل کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ غزہ کی امریکی بندرگاہ سے اسرائیلی فوج کی جانب سے مغویوں کی رہائی کا آپریشن کیا گیا تھا، جس کے دوران 274 فلسطینی شہید ہو گئے تھے۔ میک کوئن نے بتایا کہ اسرائیلی حملے میں ورلڈ فوڈ پروگرام کے 2 گوداموں پر راکٹ برسائے گئے ہیں، جبکہ حملے کا ایک شخص زخمی ہو گیا ہے۔ عالمی ادارے کے مطابق غزہ میں بھوک کے شکار فلسطینیوں کی امداد کے لیے عارضی امریکی بندرگاہ قائم کی گئی تھی۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ امدادی کارکنوں کے سیکیورٹی کا جائزہ لینے کے لیے فی الحال کام روکا گیا ہے۔ یہ بندرگاہ مئی میں قائم کی گئی تھی اور 1 ہفتے تک کام کرتی رہی، مگر پھر سمندری طوفان کے باعث اسے 2 ہفتوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ سمندری گزرگاہ کی مرمت کے بعد اسے 8 جون کو دوبارہ فعال کیا گیا، مگر اسی روز اسرائیلی فوج نے اس کے راستے غزہ پر حملہ کر دیا تھا۔ عرب میڈیا کے مطابق آپریشن کے لیے اسرائیلی فوجی حماس کی وردیوں میں آئے اور فلسطینی لب و لہجے میں عربی بول رہے تھے۔ اسرائیلی فوجیوں نے اسی جگہ کے قریب ایک گھر کرائے پر لیا جہاں اغوا کاروں کو رکھا گیا تھا اور مقامی شہریوں میں گھل مل گئے۔ حتمی آپریشن کے دن اسرائیلی فوج کا بڑا دستہ امدادی کارکنوں کے روپ میں آیا اور اسرائیل نے یہ آپریشن امریکہ اور برطانوی انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کیا تھا۔ اسرائیل میں قطری چینل الجزیرہ کے نشریات کی بندش میں مزید 45 روز کے لیے توسیع کر دی گئی ہے۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی ٹیلی کام کا اتوار کو یروشلم میں اجلاس منعقد ہوا، جس میں ٹیلی کام کابینہ نے الجزیرہ کو سیکیورٹی خدشات کے باعث مزید 45 روز کے لیے بند رکھنے کی منظوری دے دی ہے۔ ٹیلی ویو کورٹ نے کچھ روز قبل الجزیرہ کی نشریات کو سیکیورٹی خدشات کے باعث ابتداءً 35 دن کے لیے بند کیا تھا، جو کہ ہفتے کو پوری ہو چکی تھی۔ اسرائیلی سپریم کورٹ نے الجزیرہ چینل کی بندش کے حوالے سے ایک علیحدہ درخواست میں بتایا کہ چینل کی بندش ایک قطری چینل کی بندش کا ہی تسلسل ہے۔ اس نے اسرائیل کی حکومت کو 8 اگست تک دلائل پیش کرنے کا وقت دیا ہے تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ کسی غیر ملکی نشریاتی ادارے کو قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے سے روکنے کا قانون کالعدم ہے۔ الجزیرہ کا اس سلسلے میں موقف تھا کہ وہ کسی ایسی سرگرمی میں ملوث نہیں ہے جس سے قومی سلامتی کو کوئی نقصان پہنچے یا کسی قسم کی لڑائی یا جھگڑا ہو۔ الجزیرہ چینل نے اسرائیل کورٹ میں موقف اپنایا تھا کہ صرف اس چینل کو اسرائیل میں بندش کا سامنا ہے جو غزہ میں اسرائیلی فوجی جارحیت نشر کر رہا ہے یا اس پر بات کر رہا ہے۔ اسرائیل کی حکومت نے قطر کے نیوز چینل الجزیرہ کی نشریات بند کر دی تھی، جبکہ الجزیرہ میڈیا نیٹ ورک نے اس فیصلے کو مجرمانہ اقدام کرتے ہوئے مذمت کا اظہار کیا تھا۔ اقوام متحدہ میں فلسطین کے مستقل مبصر صالح عبدالشافی نے غزہ پر اسرائیلی فورسز کی جانب سے برسائے گئے بموں میں یورینیم استعمال ہونے کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق اقوام متحدہ میں فلسطین کے مستقل مبصر صالح عبدالشافی نے انٹرویو کے دوران کہا کہ فلسطینیوں کی نسل کشی جاری ہے۔ جنگ عظیم 2 میں استعمال بارود سے زیادہ غزہ پر برسایا گیا ہے۔ دوران انٹرویو صالح نے صہیونی فورسز کی جانب سے غزہ پر برسائے گئے بموں میں یورینیم استعمال ہونے کی تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ واضح رہے کہ کچھ ماہ قبل اقوام متحدہ کے نمائندہ خصوصی برائے فلسطین فرانسسکو البانیز نے انکشاف کیا تھا کہ اسرائیل غزہ کو تباہ کرنے کے لیے 2 جوہری بموں کے برابر 25,000 ٹن بارود استعمال کر چکا ہے۔
جموں و کشمیر کے ضلع ریاسی میں اتوار کی شام یاترا بس پر حملے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے پیر کی صبح حملہ آوروں کی تلاش کے لیے علاقے میں وسیع پیمانے پر تلاشی آپریشن شروع کر دیا ہے۔ بتا دیں کہ ریاسی ضلع کے کانڈا علاقے میں اتوار کی شام ملیٹنٹوں نے ایک یاترا گاڑی پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں یاتری جاں بحق ہوئے اور 33 زخمی ہوئے جبکہ 9 شہید ہوئے۔ ایس پی ریاستی موہت شرما نے پیر کی صبح جائے وقوع پر نامہ نگاروں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ حملے کے بعد پورے علاقے میں وسیع پیمانے پر تلاشی آپریشن جاری ہے۔ انہوں نے حملے کے بارے میں بتایا کہ اتوار کی شام قریب 6 بجے یاتریوں سے بھری ایک گاڑی شیو کھوری مندر سے درشن کے بعد ریاسی کی طرف جا رہی تھی کہ کانڈا کے نزدیک ملیٹنٹوں نے گاڑی پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں ڈرائیور گاڑی پر قابو نہ رکھ سکا اور بس کھائی میں جا گری۔ انہوں نے کہا کہ حملے کے بعد ملیٹنٹس نے یہاں سے فرار اختیار کیا، تاہم جموں کشمیر پولیس اور مقامی لوگوں نے ریسکیو آپریشن شروع کر کے یاتریوں کو نکال کر اسپتال منتقل کیا ہے اور یہ ریسکیو آپریشن قریب 8 بجے شام کو مکمل ہوا۔ الیکشن کمیشن نے پیر کو 7 ریاستوں میں 13 خالی اسمبلی سیٹوں کے لیے 10 جولائی کو ہونے والے ضمنی انتخابات کے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے۔ کمیشن کی طرف سے جاری ریلیز کے مطابق ہماچل پردیش کے ڈیرہ ہمیر پور اور نالا گڑھ پنجاب کے جالندھر ویسٹ، بہار کے روپولی، رائے گنج اور رام گھاٹ ساؤتھ، مغربی بنگال کے بگڈا اور مانک تلا، مدھیہ پردیش کے امراواڑہ اور اتراکھنڈ کے بدری ناتھ اور منگلور اور تمل ناڈو کی وکراونڈی سیٹوں کے ضمنی انتخابات کا نوٹیفیکیشن 14 جون کو جاری کیا جائے گا۔ پروگرام کے مطابق ضمنی انتخاب کے لیے کاغذات نامزدگی 21 جون تک جمع کرائے جا سکتے ہیں اور ان کی جانچ پڑتال 24 جون کو ہوگی۔ کاغذات نامزدگی کی واپس لینے کی آخری تاریخ 26 جون ہوگی اور ووٹنگ 10 جولائی کو ہوگی اور ووٹوں کی گنتی 13 جولائی کو ہوگی۔ کانگریس نے کہا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے آئی ٹی سیل کے سربراہ راشٹریہ سویم سیوک سنگھ کے ایک لیڈر نے عصمت دری کا الزام ہے اور بی جے پی کو اب اس عصمت دری کرنے والے لیڈر کے خلاف سخت کارروائی کرتے ہوئے کیس کی جانچ کرانا چاہیے۔ کانگریس کی ترجمان سپریا شرینیت نے پیر کو یہاں پارٹی ہیڈ کوارٹر میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ RSS کے ایک سینئر لیڈر نے بی جے پی آئی ٹی سیل کے سربراہ پر جنسی استحصال کے سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔ ان الزامات کی تحقیقات ہونا چاہیے اور بی جے پی کو فوری طور پر اس لیڈر کے خلاف سخت کارروائی کرنا چاہیے۔ اور ایک خبر بالی ووڈ سے، ایئر ہوسٹس سے اداکاری کی دنیا میں داخلہ لینے والے ہندوستانی اداکارہ نورمالا بیکا داس نے پھندا لگا کر خودکشی کر لی ہے۔ میڈیا کے مطابق 32 سالہ اداکارہ نورمالا بیکا داس نے 6 جون کو ممبئی میں اپنی رہائش گاہ پر خودکشی کر کے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اداکارہ کے پڑوسیوں نے ان کے اپارٹمنٹ سے آنے والی بدبو کی شکایت پر پولیس کو بلایا۔ جب پولیس اپارٹمنٹ کے اندر گئی تو وہاں نورمالا بیکا داس کی پنکھے سے پھندا لگی لاش لٹک رہی تھی۔ پولیس نے اداکارہ کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دی ہے، جس کے بعد ان کی آخری رسومات ادا کر دی گئی ہیں۔